آبِ ہرمز میں 2 الگ بحری راہداریوں کا منصوبہ زیر غور ہے۔ CNN کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق مسقط میں ایرانی اور عمانی وزراء خارجہ کی ملاقات میں آبِ ہرمز میں جہاز رانی کے حوالے سے بات چیت۔ CNN نے دعویٰ کیا ہے عمان نے آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے نئی تجویز دی ہے۔ جنوبی راہداری سے آزادانہ بحری آمد و رفت جاری رکھی جائے گی۔ شمالی راہداری استعمال کرنے والے جہازوں کو ایران سے پیش کی اجازت درکار ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں جہازوں پر کسی قسم کا ٹول عائد نہیں ہوگا۔ قاتلوں کی موت طبعی نہیں ہوگی۔ والد کے جنازے کے بعد مشتبہ خامنہئی کا پہلا پیغام۔ خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر کا والد کے جنازے میں تاریخی شرکت پر لاکھوں شہریوں سے اظہار تشکر۔ ایکس پر پیغام میں کہا شہید رہنما اور پچھلی 2 جنگوں کے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ایرانی عوام کے دشمنوں سے انتقام لینا بالکل یقینی ہے۔ ہمارے پاس تمام مجرموں کی فہرست ہے جنہوں نے 2 جنگوں میں ہمارے لوگ قتل کیے۔ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ مجرموں کا سکون سے مرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ انتقام کا مطالبہ پوری قوم کا ہے جو ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، انتخابی مشن جلد یا بدیر ضرور مکمل ہوگا۔ ایک 1000 میزائل ایران کی جانب نشانہ باندھے تیار ہیں جو مجھے قتل کرنے یا قتل کی کوشش کرنے پر داغ دیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ایران کو وارننگ دے دی۔ جو سوشل پر لکھا ایران نے مجھے قتل کرنے یا اقدام قتل کی دھمکی پر عمل کیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ امریکی فوج کو 1 سال تک ایران کے تمام علاقوں کو تباہ کرنے کے احکامات دیے جا چکے۔ امریکی فوج تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی جس پر ہم نے رضامندی ظاہر کر دی۔ ایران سے مذاکرات جاری رکھنے کی کوئی درخواست نہیں کی۔ امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ایران نے امریکی صدر کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ہم نے قطر کے ثالثوں کے ایران آنے کی تجویز کو قبول کیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے معاہدے کی کسی بھی خلاف ورزی کا مناسب اور اسی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ ایران آبِ ہرمز پہ حملے روکنے اور راستہ کھلا رکھنے کا اعلان کرے۔ واشنگٹن کا تہران کو الٹیمیٹم۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ٹرمپ انتظامیہ نے علاقائی سائلنسوں کے ذریعے پیغام تہران تک پہنچایا ہے کہ وہ آبِ ہرمز میں حملے روکے اور فیس نہ لینے کا اعلان کرے۔ امریکہ کا موقف ہے تجارتی جہازوں پر حالیہ حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ نے 2 بحری جہازوں USS ابراہم لنکن اور USS جارج H.W. بش ایران کے قریب تعینات کر دیے۔ دونوں بحری جہاز گزشتہ روز خلیج عمان میں داخل ہوئے۔ نیو یارک پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اقدام کا مقصد آبِ ہرمز کے اطراف سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنا اور ضرورت پڑنے پر تہران پر دباؤ بڑھانا ہو سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا رابطہ۔ امریکہ ایران تنازع میں نئی شدت کسی کے مفاد میں نہیں۔ دونوں وزراء خارجہ کا اتفاق۔ فیصل بن فرحان نے جاری سفارتی کوششوں اور سعودی موقف سے اسحاق ڈار کو آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا ثالثی کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے مناسب وقت اور سازگار ماحول فراہم کیا جائے۔ پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شابان فتنہ خارج کے مزید 21 دہشت گرد جہنم حاصل۔ ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 64 ہوگی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دشوار گزار راستوں اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے خارجی دہشت گردوں کو فضائی اور زمینی ایکشن کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ، دستی بم، موٹر سائیکل، موبائل فون اور قلعہ تنظیم کے جھنڈے برآمد ہوئے۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں مجموعی طور پر 102 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج FC اور پولیس کو خراج تحسین کہا بہادر فورسز نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیا۔ دہشت گرد ملک و قوم پر بوجھ ہیں، ان کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر ہے۔ امن کے دشمنوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وفاقی حکومت کا بغیر ویزا ہر افغان باشندہ گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی افغانوں کو پناہ یا جگہ کرائے پر دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ پنجاب بھر میں افغان باشندوں کی
جیو ٹیگنگ اور جیو فورینسنگ مکمل کر لی گئی۔ وفاقی وزارت داخلہ کو کارروائیوں کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بھیجی جائے گی۔ رپورٹ میں پکڑے گئے بغیر ویزا افغان شہریوں کی تعداد درج کی جائے گی۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہوگی، جس کے بعد فوری پکڑ دھکڑ شروع کی جائے گی۔ پیٹرول کی قیمت عالمی منڈی کی وجہ سے بڑھی، یہ کہنا مناسب نہیں کہ حکومت جان بوجھ کر پیٹرول مہنگا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سوشل میڈیا پر وضاحت نے لکھا، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیار پیٹرول مہنگا ہوا۔ جنگ سے پہلے تیار پیٹرول کی عالمی قیمت $76 فی بیرل تھی۔ جنگ سے پہلے کے مقابلے میں پیٹرول اب بھی تقریباً $12 فی بیرل مہنگا ہے۔ متبادل پالیسی اختیار کی جاتی تو ملک کی معیشت اور عوام کے لیے نتائج کہیں زیادہ نقصان دہ ہوتے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی بھارتی کوشش کی مذمت۔ وفاقی حکومت سے بھارتی اقدامات کو عالمی فورم سے اٹھانے کا مطالبہ۔ کہا، پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہے۔ بعض اوقات جبر کی بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ یہ سنت ہے۔ کارکن جان لیں، ایم کیو ایم تقسیم نہیں ہو رہی، ایم کیو ایم کی تطہیر ہو رہی ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا بنس روڈ پر کارنر میٹنگ سے خطاب۔ کہا، مصنوعی قیادت قوم کے مفاد میں نہیں۔ تجربہ کرنے والے مصنوعی قیادت کسی فیکٹری سے نکالتے ہیں اور جب وہ فیل ہو جاتے ہیں تو ہمارے سر پر تھوپ دیتے ہیں۔ K2 ایئر بیس طیارہ حادثے کی تحقیقات۔ پاک بحریہ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا بلیک باکس انجن اور عملے کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ K2 ایئر بیس کارگو فلائٹ نے حادثے سے پہلے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رہنمائی طلب کی۔ تحقیقات ذرائع کے کہنے فلائٹ ریڈار کے مطابق کارگو طیارہ انتہائی تیزی سے سمندر کی جانب گرا۔ انرشیل ریفرنس یونٹ کی خرابی ممکنہ تکنیکی پہلو کے طور پر زیر جائزہ ہے۔ ماہرین کے مطابق پرواز کے راستے میں متعدد دیگر طیاروں نے بھی جی پی ایس اسپوفنگ کی اطلاع دی تھی۔ بلیک باکس ملنے کی صورت میں اسے ڈی کوڈ کرنے کے بعد ہی اصل صورتحال واضح ہوگی۔ تم سے نہ حکومت سنبھالی جا رہی ہے، نہ معیشت سنبھلتی ہے۔ ہم اس ملک کو خوشحال ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی سمجھتا ہے میرے ٹیکس میرے مفاد میں استعمال نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا پھول نگر میں تقریب سے خطاب۔ بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان میں بجلی کی قیمت نہیں بڑھ رہی، پاکستان کی سرزمین پر بجلی کیوں مہنگی دی جا رہی ہے؟ پنجاب کے بڈیروں، جاگیرداروں اور ظالموں کو خبردار کرتا ہوں، تمہارا ہاتھ کسی غریب کسان اور مجبور کے گریبان پر پڑا، وہ ہاتھ توڑ دیں گے۔ کراچی بی آر ٹی یلو لائن منصوبے میں 8.5 ارب کی کرپشن۔ اینٹی کرپشن نے انکوائری کی ہی نہیں، عدالت میں انکشاف۔ کرپشن کیس میں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کی درخواست سے ضمانت مسترد۔ عدالت نے پوچھا، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اربوں کے کرپشن کیس میں کوئی انکوائری کی؟ پروسیکیوٹر نے جواب دیا، اینٹی کرپشن نے نہیں، وزراء انسپیکشن ٹیم نے انکوائری کی۔ ضمیر عباسی نے رولز فالو نہیں کیے اور نیس پاک سے پیمنٹ کی منظوری بھی نہیں لی۔ کیس کی تحقیقات چل رہی ہے، ملزم کو ضمانت ملتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اٹھارہ سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پاکستان کا یہ واحد بڑا شہر ہے، آدھے رہائشیوں کو پانی نہیں ملتا۔ زیادہ تر علاقے وہ ہیں جو کہ غریب علاقے ہیں، جہاں پہ پانی نہیں افورڈ کر سکتے لوگ۔ پاکستان بھر میں سب سے زیادہ بری تعلیم جو ہے وہ سندھ میں پائی جاتی ہے۔ کراچی کے اندر پہلے یہ کہتے تھے کہ انفراسٹرکچر کا حال جو ہے وہ بہت برا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں۔ یونیورسٹی روڈ پر پیپلز پارٹی کرپشن اور لاپرواہی کا نمونہ ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل کہتے ہیں، کراچی کو 15,000 بسوں کی قلت کا سامنا ہے۔ قابل رہائش شہروں میں کراچی 170ویں نمبر پر چلا گیا۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی آدھی آبادی کو پینے کا پانی میسر نہیں۔ ملک بھر میں تعلیم کی سب سے بری صورتحال سندھ میں ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا، مفتاح اسماعیل کراچی کی فکر چھوڑیں، پہلے اپنی ناکام معاشی پالیسیوں کے حساب دیں۔ کاغذی انڈیکس اور زمینی حقائق میں فرق ہوتا ہے۔ عالمی اداروں کے ایسے سروے اور رپورٹس زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔
پنجو پولیس نے 40 مطلوب دہشت گردوں کی تصاویر، ایڈریس اور ہیڈ منی جاری کر دی۔ ڈی پی او کے مطابق دہشت گردوں کی سروں کی قیمت 10 لاکھ روپے سے 1 کروڑ روپے تک رکھی گئی ہے۔ کچھ ہائی پروفائل دہشت گردوں کی مزید فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں۔ آباد، راولپنڈی اور لاہور میں موسلادھار بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ قصور، الہ آباد میں تیز بارش سے جل تھلے، گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ دیپال پور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل جم کر برسے، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کا آج اور کل اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور کشمیر کے بعض علاقوں میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔